الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا گمان مت کرو یہ کہ تعریف ہو تمہاری ان چیزوں اور ان کاموں میں، اور چاہتے ہیں لوگ اپنی تعریف بغیر کیے ہوئے کام میں۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اس گمان میں مت رہو کہ تم اللہ کی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کیے ہوئے ہماری تعریف ہو، بڑائی ہو، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، سلطنت، حکومت، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند باتیں قرآن کریم کی روشنی میں آئی تھی، جو بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ اس دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، نیکی خوب کر لو، برائی خوب کر لو، جیسی تمہاری زندگی ہو اپنی مرضی سے گزارو یا اللہ اس کے رسول کی مرضی پر گزارو، دونوں حالات میں تمہارے لیے موت ہے۔ دکھ میں گزارو، سکھ میں گزارو، آرام میں، سکون میں، بیماری میں، پریشانی میں، گھر باہر، سفر، کہیں بھی کس حال میں بھی گزارو، موت تو ہر حال میں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں آدمی رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ کتنا بھی عبادت کر کے کوئی آدمی یہ دعا اگر مانگے کہ اللہ ہم کو قیامت تک موت نہیں دینا، تو یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ باقی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، ضرورتیں ہیں کہ انسان اگر نیک عمل کر کے، صدقات کر کے، خیرات کر کے، حج کر کے، تہجد پڑھ کر کے، اچھے کام کر کے، ماں باپ کو خوش کر کے، مسجد مدرسہ بنا کر کے، وہ اگر کسی اپنی جائز تمناؤں کے لیے اگر وہ دعا کرے اس دنیا میں، تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔
لیکن بڑی سی بڑی نیکی 100 مرتبہ حج کر لے، 1000 بار عمرہ کر لے، بڑی سی بڑی مسجد تعمیر کر دے، صدقہ خیرات لاکھوں کروڑوں کر کے یہ دعا کرے اللہ ہم کو قیامت تک موت نہیں دینا، تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، شیطان کی دعا قبول کر لیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کا عجیب و غریب انصاف ہے، ایک آدمی نیکی کر کے دعا مانگ رہا ہے، ایک آدمی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر کے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن شیطان مانگا تو اللہ قبول کر لیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ ہم کو قیامت تک موت نہیں دینا، اللہ فرمایا ٹھیک ہے نہیں دیں گے، جاؤ تم قیامت تک زندہ رہو۔ لہذا شیطان نہیں مرتا ہے، اس کا جنازہ نہیں اٹھتا ہے، اس کی کوئی قبرستان نہیں ہے، حالانکہ وہ شیطان ہے، نافرمان ہے، لیکن وہ دعا کیا، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ ہم اور آپ دعا کر لیں کہ اللہ ہم بیمار کبھی نہیں ہوں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ شیطان نے مانگا، اللہ نے قبول کر لیا، جاؤ تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے۔ ہم اور آپ مانگ لیں کہ اللہ ہم جیسے چاہیں اپنی شکل بدل لیں اور اپنے رنگ و روپ بنا لیں، کوئی کتنا بڑا آدمی دعا کرے اس کی یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن شیطان نے کہا اللہ ہم کو ایسی طاقت دے دیجئے کہ ہم اپنی شکلیں بدل کر کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ فرمایا چلو یہ بھی قبول کر لیا۔ تو ہم لوگ ناراض اور غصہ ہو جائیں گے کہ یار عجیب بات ہے، اللہ اس کی مان رہا ہے ہماری نہیں مان رہا ہے۔ اللہ اس کی یہاں مان رہا ہے، دنیا میں کافروں کی مانی جائے گی، دنیا میں شیطان کی مانی جائے گی، دنیا میں اس کی آرزو اور اس کی تمنائیں پوری کی جائے گی۔ منکر نافرمان گنہگاروں کی خواہش اللہ اس دنیا میں پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر چاہت پوری کر دے گا، لیکن ایک مومن مسلمان کی چاہت، خواہش، تمنا، اس کی آرزو اللہ دنیا میں پوری نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اس کا الٹا، کل قیامت کے دن مومن کی ہر ایک خواہش پوری کی جائے گی، لیکن کافر، مشرک، نافرمان، یہود، جہنمیوں کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ وہ کتنا کچھ بھی کر لے وہاں، اے اللہ ایک بار، اے اللہ ایک بار، اے اللہ ایک کر دیجئے، اللہ وہاں اس کی بات نہیں مانے۔ لیکن ایک جنتی کی خواہش ابھی ہوئی کہ میرے لباس کا رنگ بدل جائے، حدیث پاک میں کہ جیسا وہ چاہے گا ویسا بدل جائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا میں مومن مسلمان نیک لوگوں کی ہر ایک آرزو اور ایک خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مایوسی کا نہیں بنانا چاہیے۔ شیطان، منکر، کافر، نافرمان، زانی، بدماش، ان سب کی تمنا اللہ اس دنیا میں پوری کر دیتا اور کر رہا ہے۔ اس پر کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی روشنی، آیت مبارکہ کے روشنی میں، کہ کچھ بھی کر لیا جائے اس دنیا میں، نیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا جائے، گناہ کا بہت بڑا ذخیرہ بنا لیا جائے، پھر بھی آدمی کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ ساری باتیں گزشتہ مجلس میں گزری اور اس پر روشنی ڈالا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ رب العالمین نے خاص کر ان منافقین مسلمان جو دلوں کے اندر کچھ اور زبان پر کچھ، ان لوگوں کا یہ عمل ہوتا تھا، یہ خواہش ہوتی تھی کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوب تعریف کریں، ہم جب ان کی مجلس میں آ جائیں تو ہماری تعریف ہو، ہماری بڑائی ہو، ہم جو بات کہیں ہماری بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر کیے ہوئے تیری تعریف یہ کیسی ہو؟
کچھ کرو پھر تیری تعریف ہوگی، کچھ کام کرو پھر تمہارا چرچا ہوگا، کچھ اطاعت و فرما برداری کرو پھر فرشتوں کے ذریعے تیرا چرچا کرا دوں گا، پھر تمہاری تعریف اور تیری محبتیں ہر فرد اور مخلوق میں کرا دوں گا۔ لیکن تم کچھ کرتے نہیں ہو، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، نفاق ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت نہیں کرتے ہو، صرف تعریف چاہتے ہو۔ جیسے آج ہم لوگ تو اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ چند اعمال ہیں جو بس اتنے کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ نہیں اب جنت کا راستہ آسان ہو جائے، اب پوری دنیا ہم کو کہے کہ یہ بہت پکا سچا مومن مسلمان ہے اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں۔ یعنی بغیر عمل کیے ہوئے آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا ہم کو کہے کہ یہ بہت اچھا مسلمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ تمہارے بارے میں ہم نہ کہیں گے نہ کہلوائیں گے۔ اور یہ سوچنا، یہ گمان کرنا تیرا باطل ہے، تیرے لیے یہ خام خیالی ہے، تیرے لیے یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کرتے کچھ نہیں ہو، عمل کرتے کچھ نہیں ہو، اسلام پر محنت نہیں کرتے ہو، اسلام کی تحفظ بقا کے لیے اپنے آپ کو کچھ بھی کام نہیں، دنیا کے مقابلے میں 0 پوائنٹ پر ہم لوگ اسلام اور اسلام کے اعمال میں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا مسلمان کی عزت کرے، پوری دنیا مسلمان کے ہاتھ میں ہو، پوری دنیا مسلمان کی باتیں سنی جائے، یہاں بھی اور مرنے کے بعد فرشتے بھی سن لے، جیسا ہم چاہیں گے ویسا وہ ہمارے ساتھ موت کا معاملہ کرے، جیسا ہم چاہیں اسی طرح ہمارے ساتھ قبر میں ہمارا معاملہ ہو جائے۔ اللہ فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، بغیر کیے ہوئے تعریف کرنا سننا یہ باطل، عمل کرو پھر کریں۔ اور پھر تم اگر یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ کی عذاب پکڑ سے کچھ بات بنا کر کے نکل جائیں گے، جیسے دنیا میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، چلو کہیں کچھ معاملہ اٹک گیا تو بات بنایا، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، اس کا کر کے آدمی کیا ہوتا ہے ایک وقتی راحت حاصل کر لیتا ہے، اس کو ہم اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازہ، تم اگر ایسا گمان کر لیے ہو کہ وہاں بھی بات بناوٹ کر کے ہم اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے تو بچ نہیں سکتے ہو۔ ایسے سوچنے، ایسے گمان کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین بڑی قدرت و شان رکھنے والا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت زمین و آسمان، سلطنت و حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ قدرت کی ایک مثال اللہ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آسمان کو دیکھو، یہ بغیر ستون کا کس نے کھڑا کیا؟ یہ تو طاقت کی بات ہے، یہ تو قدرت کی بات ہے، یہ حکومت کی بات ہے۔ کس کی حکومت چل رہی ہے آسمان پر؟ کس کا بات چل رہا ہے؟ کون ہے جو اتنا بڑا آسمان کو تھامے رکھا ہے؟ ان فی خلق، کس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے سمجھ میں تو زمین دیکھو، اس زمین اتنی بڑی وسیع اور عریض کو کس نے تھام رکھا ہے؟ زمین میں کتنے قسموں کے مزے، ذائقے، لطف کی چیزیں تمہاری زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کیا کیا ہے؟ اس مٹی میں وہ خوبی رکھا۔ اسی مٹی میں کہیں کھٹا پن ہے، اسی مٹی میں کہیں مٹھاس ہے، اسی مٹی میں کہیں ہیرے ہیں، اسی مٹی میں کہیں جواہرات ہے، اسی مٹی میں کہیں سونے چاندی ہیں، اسی مٹی میں دنیا کی زندگی برتنے گزارنے کی ساری نعمتیں اس مٹی میں اللہ چھپا دیا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ میری قدرت دیکھو، میری طاقت دیکھو، میری شان دیکھو۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا، آسمان دیکھا سمجھ میں نہیں، ارے بھائی بہت دور ہے آسمان، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہیں جانتے کیسا کیا ہے۔ زمین نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ فرمائے کہ اور دیکھو، جو 24 گھنٹے میں تم اس کا سامنا کرتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ رات اور دن ہے۔ کیا ہے؟
رات اور دین ہے، یہ 24 گھنٹے ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے عدلتے بدلتے ہیں۔ کون رات لایا اور دن کو لے گیا، دن کو لایا رات کو لے گیا، رات کو بڑی کیا دن کو چھوٹا کر دیا، دن کو بڑا کیا رات کو چھوٹی کر دیا، یہ کون ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، یہ تو ہے کوئی طاقت والا ہے، کوئی قدرت والا ہے، کوئی شان والا ہے، جس کی حکومت زمین و آسمان پر چل رہی ہے، جس کی حکومت ساتوں آسمان ساتوں زمین پر ہے، وہی یہ رات کو لاتا ہے اور دن کو لے جاتا ہے، دن کو لاتا ہے۔ کہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک والے نے کبھی بھی رات کے لانے اور دن کے لے جانے میں کوئی بجٹ پاس کیا ہو؟ کہ آج ہمارے ملک کا اتنا بڑا بجٹ صرف دین پر خرچ ہوا ہے، سورج کے نکالنے پر خرچ ہوا ہے، سورج کے ڈبانے پر خرچ ہوا ہے، رات کی اندھیری لانے کے لیے اتنا خرچ ہوا ہے، رات میں دن کی روشنی پھیلانے میں اتنا بڑا بجٹ پاس کیا۔ سنا کہیں؟ سب کا گھر اللہ روشن کر رہا ہے لیکن کسی سے بل وصول نہیں کر رہا ہے۔ دن میں سورج کی روشنی ہر گھر میں اللہ پہنچا رہا ہے، امیر ہو غریب ہو کہاں ہو کیسے ہو سب کو برابر روشنی دے رہا ہے، لیکن کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم 1 مہینہ کا بل دے دو، اگر نہیں دو گے تو پھر دوسرے مہینے سے تیرے گھر میں سورج کی روشنی بند ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اگر یہ روشنی یہ اندھیرا یہ دونوں معاملہ رات اور دن کا اگر کسی حکومت کے ہاتھ میں دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو قسم خدا کی انسان پریشان ہو جاتا۔ جو ایک معمولی مصنوعی چیز جو روشنی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، 1 مہینہ اگر کوئی اس کی حق ادا نہیں کرتا تو گھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ فرمایا میری طاقت میری حکومت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاریں گے اور اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے، تو بھول جاؤ، یہ گمان مت رکھو، بلکہ ہماری طاقت اور قوت تو ایسی ہے۔ یہ ساری باتیں آسمان کا دیکھنا اور اللہ پر ایمان لانا، زمین کی قدرت اور نشانیوں کو دیکھنا اور پھر اللہ پر ایمان لانا، رات اور دین کے حالات پر غور و فکر اور تدبر کرنا اور پھر اللہ کو سمجھنا اور اللہ کی قدر کرنا، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ فرمائے لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل والے لوگ کر سکتے، بے عقل والے نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان دیکھا تو ایمان کس پر لایا؟ اللہ پر۔ زمین دیکھا غور و فکر تدبر کیا ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ رات کے معاملات پر غور و فکر کیا اور ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ دین کے حالات اور روشنی اور سورج کی کرنوں پر غور و فکر کیا ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ فرمائے یہ عقل والا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ پر ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ دنیا چاہے جتنی بھی اس کی تعریف کر لے، یہ چاند پر چلا گیا، یہ سورج پر چلا گیا، یہ ایسا کیا، یہ ویسا کیا، یہ بڑے علم والے، بڑے ذہن والے، بڑے فنکار والے، بڑے دماغ والے، بڑے یہ، لیکن اللہ فرمائے گا اگر تم میری قدرت اور میری نعمتوں کو دیکھ کر کے استعمال کر کے اگر تم ہم پر ایمان نہیں لایا تو میرے نزدیک تو سب سے بڑا بیوقوف۔ اور اگر ایک ان پڑھ جاہل آدمی اگر آسمان زمین اللہ کی قدرت نعمت دیکھ کر کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ فرمائے جاہل میرے نزدیک سب سے بڑا عقل والا۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے یہاں یہ نظام ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اسی لیے تدبر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ایک ایمان کی دلیل ہے، ایک اللہ کی قدرت اور شان پر غور و فکر کرنا کہ اس کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، کتنے لوگ بنایا، اس پر اگر کوئی آدمی غور و فکر تھوڑی دیر کرتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے اور یہ عقل والا ہے۔ اور اگر غور و فکر نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ بس یہ اپنے آپ سب کچھ ہے، اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ فلاں کا ہاتھ، تو گویا کہ اللہ کے نزدیک وہ بیوقوف ہے۔ اسی لیے ایک بڑھیا جو اپنے دھاگے بناتی تھی، چرخے کو چلاتی تھی، دھاگے کو سیدھا کرتی تھی، دھاگے کو بانٹتی تھی، کاٹتی تھی،
کسی نے پوچھا اس سے ایک موقع پر، اے بڑھیا اس پوری کائنات، زمین و آسمان، رات و دن، یہ سارے نظام کو چلانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ بڑھیا جب ان پڑھ، دھاگے کاٹنے والی، چرخے چلانے والی، اور فکر اوپر سے دیکھ کر کے کہنے لگے تو پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے؟ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے؟ تجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ رات دن آسمان زمین یہ سب نظام چلانے والا کتنا ہے؟ سو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو غور نہیں کیا، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ کہا کہ کیسے ایک اللہ ہوگا؟ اتنا بڑا نظام چلانے والا ایک کیسے ہوگا؟ بڑھیا قرآن سے دلیل نہیں دی، حدیث سے دلیل نہیں دی، کوئی تجربات اور کوئی بہت بڑا کوئی کسی تجربے کار کے آدمی کی روایات یا کوئی بات نہیں پیش کی، بلکہ بہت سیدھا جواب دیتی ہے کہ بیٹا میں نے اسی چرخے کو چلا چلا کر کے اللہ کو پہچان لی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر ہم دو بڑھیا بیٹھ جاتے اس چرخہ کو چلانے کے لیے تو ایک کو بھی تیز کر دیتی اور ایک کبھی کوئی آہستہ کر دیتی تو دھاگے ٹوٹ جاتے، بکھر جاتے، بن نہیں پاتے۔ کبھی وہ کہتی کہ میں ابھی بیمار ہوں، ابھی نہیں چلاؤں گی، کبھی ایک کہتی کہ نہیں بیبی میں ٹھیک ہوں، ابھی یہ چلانا ہے، تو آپس میں دونوں کی لڑائی ہو جاتی اور کام نہیں مکمل ہوتا۔ ایک ہم ہیں، جب میری مرضی ہم جیسے چاہتے ہیں چلا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پوری کائنات کا چلانے والا 2 4 5 ہوتے تو لڑ جاتے، یہ مجھے مانتا ہے اس کو دیجئے، یہ نہیں مانتا ہے اس کو مت دیجئے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، تیرے کو دوں گا اس کا نہیں دوں گا، تو آپس میں سب لڑ جاتے ہیں۔ تو وقت پر نہ سورج نکلتا، نہ وقت پر سورج غروب ہوتا، نہ وقت پر رات آتی نہ دن آتا، ایک روک دیتا ایک نکالنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے اس پوری کائنات کو چلانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل ایک بالکل ان پڑھ قسم کی ایک بڑھیا جو دھاگے بناتی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ آج تو چاند سورج دنیا گھومنے والے بھی نہیں پتہ لگا پائے کہ اللہ ایک ہے یا کتنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ابھی تک ان کا ایمان نہیں آیا، تو اللہ فرمایا لآیات لأولی الالباب، جو غور و فکر کر کے مجھے مان لیتا ہے، مجھ پر ایمان جو لے آتا ہے، وہی میرے نزدیک عقل والا، علم والا، دانشمند صحیح وہی ہے، باقی سب بیوقوف ہیں جو مجھے نہیں مانا۔ آگے اللہ فرمایا پھر کہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک سمجھدار آدمی کون ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جو 1 کو 2 بنا دے وہ بڑا عقل والا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تجارت میں بہت ترقی کر لے وہ عقل والا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت کھیتی جس نے کر لیا بہت عقل والا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو دودھ کو الگ الگ شکلوں میں نکال دے، مکھن گھی یہ کر لے، یہ بہت بڑا عقل والا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں پرانی چیز کو نئی بنا کے عقل والا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ٹھگ کر بیوقوف بنا کر کے 2 پیسے اچھا کما لے، یہ کیا ہے؟ عقل والا ہے۔ اللہ فرمایا میرے نزدیک عقل والا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی میرے نزدیک عقل والے وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں، میرے محبوب بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے اللہ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ہما وقت ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ یعنی جب بیٹھا تب بھی کہا اللہ، اٹھا کبھی تب بھی یاد کس کو کیا؟ اللہ۔ چل رہا ہے، چلتے چلتے کوئی اچھی چیز نظر آ گئی، سبحان اللہ میرے رب کی کیا شان ہے، اتنی خوبصورت چیز بنائے ماشاء اللہ۔ چلتے چلتے بیٹھتے کھاتے پیتے کبھی الحمدللہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بندہ میرے نزدیک بہت ہی سمجھدار اور عقل والا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو جو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سمجھدار، اللہ کے نزدیک وہ بہترین محبوب بندہ، اور جو اللہ کو
نہیں یاد کرتا، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتا، چلتے پھرتے اس کی زبان پر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات نہیں آتے ہیں، تو اللہ فرمایا کہ یہ تو آدمی ہم سے کٹا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے کوئی دنیا میں بتانے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی بتائے نہیں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آیت کریمہ لے کر کے آ گئے۔ کیا آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے، کب یاد کرتا ہے؟ اللہ نے یہ تحفہ دے کر کے بھیجا ہے۔ بتا دیجیے آپ اپنے لوگوں کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب وہ زمین پر مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اسے عرش پر یاد کرتا ہوں۔ اللہ سے یاد اور اللہ سے تعلق کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ہے ذکر اللہ۔ کیا ہے وہ؟ ذکر اللہ۔ چلتے ہمہ وقت نہیں کہ ہر وقت تسبیح لے کر کے بیٹھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر کے، تجارت چھوڑ کر کے نہیں، بلکہ جب موقع آئے، خوشی آئی الحمدللہ سبحان اللہ، گاہک آیا بیچیں الحمدللہ اللہ نے 2 پیسے دے دیا، یہ کیا؟ یہ سب ذکر ہے۔ کھایا پیا آدمی، سکون ملا الحمدللہ، یہ کیا؟ یہی ذکر ہے، یہ ہے ذکر، یہ تعلق رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کتنی پیاری بات، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ کہہ دیجئے جب تم وہاں یاد کرو گے تو ہم یہاں یاد کریں گے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو گے، سمجھ لو جب تم میرا شکر ادا کرو گے تب میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہی ہے چیز، ناشکری کرو گے تو کٹ جاؤ گے، ذکر نہیں کرو گے دل مردہ ہو جائے گا، میرے سے رشتہ تیرا ختم ہو جائے گا، تیرے سے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دل کی کیفیت ایسی بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ دیکھیے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں میرے بھائی تیرا فون آیا، ابھی تجھے یاد ہی کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں نا، حالانکہ ابھی نہ بات ہوئی تھی، کچھ بھی ہوئی تھی، کسی کا اچانک فون آ گیا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تیرا تذکرہ کر رہا تھا۔ دل کو اللہ نے اتنا حساس بنایا ہے، دل کو اتنا اللہ نے صاف و شفاف بنایا ہے کہ آدمی ہزاروں میل بیٹھے کر یاد کرتا ہے تو اس مومن بندہ جس کا دل صاف اور اخلاص کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں کھٹ 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 یاد۔ تو جب اللہ کا کوئی ذکر الحمدللہ سے کہتا ہے تو اللہ بھی اس سے یاد کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تعلق ہے۔ اس لیے ذکر اللہ سے جوڑنے والی نعمت ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی اللہ نے ٹائم، وقت و ٹیبل مقرر ہی نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو چلتے چلتے، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، جنوبہم، سو رہا ہے، کروٹ بدلا الحمدللہ، کروٹ بدلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اللہ کی کوئی نعمت سامنے آئی، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں، کھاؤ تو اللہ کو یاد کر کے کھایا کرو، کھایا کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی بڑی دعوت، بڑے علامہ پیر صاحب کو بلانے کی بھی دسترخوان پر ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک چائے کی پیالی لیجئے، اپنے بچے سے پوچھئے بیٹا اس میں کیا کیا ہے، ایک کہے گا کہ اس میں پانی ہے، پوچھئے پانی کس نے پیدا کیا، دوسرے نے جواب دے گا، اگر ہے گھر میں دین تو جواب کیا ملے گا؟ اللہ۔ بیٹا اس چائے کی پیالی میں دودھ ہے، ہاں دودھ ہے، دودھ کس نے بنایا؟ ایمان والے لوگ ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ جس گھر میں ہے تو بچہ پہلے بولے گا اللہ، تو ہوا نا تذکرہ۔ کیسے دودھ کو بنایا؟ اللہ کی قدرت شان دیکھیے۔ حضرت امام شافعی اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے اللہ والے، لیکن ان سے پوچھا آپ اللہ کو کیسے پہچانے؟ کہا کہ کالی گائے سے پہچانا۔ کتاب قرآن اپنی جگہ، لیکن کیا فرمایا وہ؟ میں کالی گائے، یہ کالی بھینس سے میں پہچانا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں اتنی نجاست، گندگیاں، خرابیاں، خون، پیشاب، گوبر، لوتھڑے، ساری چیزیں، اور پھر اسی کے پیٹ سے ایک شفاف دودھ، سادہ، بالکل سفید،
طاقت والی چیز کو نکالتا ہے. پیٹ میں خون ہے، پیٹ میں گوشت کے لتڑے ہیں، نجاست ہے، پیشاب ہے، دوسری گندگیاں ہیں، لیکن اللہ فلٹر کر کے اتنا صاف نکالتا ہے. وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ ذکر ہے، یہ ہے ذکر ہے. تو ہمارے اکابر اسلاف فرماتے ہیں ایک چائے کی پیالی پیتے جاؤ اور اللہ کا ذکر بھی کرتے چلے جاؤ. ایک کہے گا کہ اس میں دودھ ہے، دوسرے بیٹے بچوں سے پوچھ لیجئے بھی اس میں یہ مٹھاس کیسے ہے؟ کیا جواب ملے گا؟ اس میں شکر ہے. شکر کس نے پیدا کیا؟ کہاں سے آیا؟ تفصیل تھوڑی سی، اس میں گنا ہے، فلاں ہے. گنا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. ذکر ہو گیا نا. اس میں یہ رنگ جو اس طرح کی کیفیت ہے یہ کیسے ہوا؟ یہ کسی نے کہا کہ اس میں پتی ڈلی ہوئی ہے. پتی کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ درخت کے پتے ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کلر رنگ ایسا اللہ بنا دیتا ہے. کیا ہو گیا؟ ایک چائے کی پیالی میں اللہ کا ذکر. یہ ذکر ہے، یہ زندہ دل والوں کا کام ہے. کس کا ہے؟ اور اگر نہیں ہے دل میں اللہ اور دل مردہ ہے، ذکر سے بالکل دل دور ہو چکا ہے، تو ہم لوگ جیسے تیسے کھاتے ہیں اور اپنا سمجھ کر کے ہضم کر دیتے ہیں. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ عقل والے، وہ لوگ میرے محبوب بندے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پر وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور کہہ کر کے پھر یہ کہتے ہیں غور و فکر کر کے کہ میرے اللہ نے ساری چیزیں بڑی اچھی بنائی ہے، کوئی خراب نہیں بنایا ہے. یہ ہے مومن کی پہچان. اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے ذکر کو پسند کیجیے. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، جب جہاں جیسے. یہی ایک ایسی عبادت ہے جو ناپاکی کی حالت میں بھی آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. باقی عبادتوں کے لیے پاکی شرط ہے، لیکن اس عبادت کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں بھی ہر حکم ہے کہ مثلا ایک آدمی اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے، لا حول پڑھتا رہنا چاہیے. نہیں تو ناپاکی کی حالت میں شیطان زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے. اسی لیے ماں بہنوں کے لیے حکم علماء فقہا لکھتے ہیں کہ جو ان کے دین وہ ہوتے ہیں جس وقت ان پر نماز روک دی جاتی ہے اور ناپاکی کے جو ایام اور دن گزرتے ہیں ان کو اس حال میں بھی ذکر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے وسوسے سے وہ بچے. اس لیے رک رک کر کے کبھی اللہ کبھی سبحان اللہ، ہاں مستقل بیٹھ کر کے تسبیحات نہ کرے لیکن چلتے پھرتے اللہ کے نام اور کلمات لیتے رہے تاکہ ذکر کے ذریعے سے شیطان کی دفاع ہو. لہذا جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو یہ سارا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح بخار آنے سے کھانے کی لذتیں چلی جاتی ہے، دل کے خرابی اور ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ساری چیزوں کی لذتیں چلی جاتی ہے. واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے نکلا تھا، مچھلی پکڑنے کے لیے، تو بیٹی چلتے چلتے 7-8 ماہ کی بچی تھی، پوچھی کہ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مچھلی پکڑنے کے لیے. کیسے پکڑیں گے؟ اس طرح سے پکڑیں گے. مچھلیاں آ جاتی ہیں آپ کے جال میں؟ کہاں آ جاتی، بڑی آسانی سے آ جاتی. کیسے آ جاتی؟ ان کو مرنے کا ڈر نہیں، ان کو پکنے کٹنے کا ڈر نہیں. کہا کہ بیٹا وہ مچھلیاں آتی ہے جو اللہ کے ذکر سے پانی میں غافل ہو جاتی ہے نا، ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے نا، اللہ اس کو ہمارے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ کاٹو کھاؤ اس کو بھولو. تو وہ مچھلیاں آتی ہیں ہمارے جال میں شکار ہو جاتی ہیں. بیٹی سن کر کے خاموش. باپ جال ڈالا، پکڑا، بیٹی کو رکھنے کے لیے دیا، بیٹی لی اور پھر پانی میں چھوڑ دی. سینکڑوں مچھلیاں اس نے پکڑا، جال پھنسایا، لیکن ساری مچھلیوں کو بیٹی پانی میں چھوڑتی چلی گئی. فارغ ہوا، کہا کہ اب تو بہت ساری مچھلیاں ہو گئی، چلو. کہا کہ ایک بھی مچھلی نہیں رکھی میں. کیا کہ کہا کہ آپ دے رہے تھے، ہم پانی میں چھوڑ رہے تھے. ہم لوگ ہوتے تو وہیں بیٹی کو وہیں ڈال دیتے ہیں، اتنی میری محنت بیکار کر دی. 1 کیجی گوشت اگر لاؤ اور خدا نخواستہ گھر میں اگر خراب پک گیا،
نمک غلطی سے تیز ہو جائے یا مسالے میں کوئی فرق آ جائے، دیکھیے طوفان مچا دیتے ہیں مرد حضرات۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تجھے فکر نہیں ہے، گوشت خراب کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتنے جھگڑے نوبت۔ ایمان پورا خراب ہو گیا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھ رہی، کبھی جھگڑا نہیں، نماز نہیں پڑھ رہا، کبھی لڑائی۔ کسی گھر میں کہ آج تک کہ کوئی ہم لوگ سے مسئلہ نہیں پوچھا ہے کہ حضرت نماز کے سلسلے میں ہم لوگ لڑ گئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ نہیں، آج تک ایک بھی مسئلہ پوچھنے والا ایسا نہیں آیا کہ ہم نماز کے لیے تاکید کر رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہی تھی، وہ نہیں چاہ رہا تھا، اس میں ذرا ناچاکی ہو گئی، کیا کریں، مشکل ہو گیا۔ نہیں، جھگڑا کیا ہے؟ نمک تیز ہو گیا، میری بات نہیں مانا، میرے یہ نہیں کیا، میرا وہ نہیں کیا۔ سارے جھگڑے کیا ہیں؟ دنیا کا ہے، دین کا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں چھوڑ دی ساری مچھلیاں؟ بیٹی تھی، کہنے لگی کہ ابا آپ سے پوچھی تھی نا میں نے کہ کون سی مچھلی پھنستی ہے آپ کے جال میں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ مچھلیاں جو پانی میں اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتی ہے، وہ مچھلیوں کو اللہ شکاری کے جال میں ڈال دیتا ہے، جاؤ کاٹو کھاؤ اور اس سے مزے لو۔ ابا اگر ایسی مچھلی ہم لوگ بھی کھا لیتے تو اللہ کے ذکر سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسی مردہ دل والی مچھلی ہم لوگ نہیں کھائیں گے، گھر میں بھوکے رہ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست سے ہم لوگ بھی، گھر والے لوگ بھی ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، اس لیے نہیں کھائیں گے۔ آپ سن کر کے حیران ہو گیا، چلا آیا ایسے ہی، ایک بھی مچھلی نہیں لائے۔ آج تو ہم لوگ ایسے کھاتے ہیں، ایسے پیتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہاں نماز کا شوق ہے، کہاں قرآن کی تلاوت کی شوق، کہاں دعاؤں کی لطف اور مزے، کہاں اللہ اللہ کرنے کے ہم کو شوق پیدا ہوگا۔ آج مسلمان اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو گئے ہیں، تو شکاری اپنا جال پھیلا دیا ہے، مسلمان اس میں کٹتے مرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہے۔ تم جتنا ہم کو بھول جاؤ گے اتنا ہی تم پھنسو گے، جتنا تم ہم سے کٹ کر کے عزت تلاش کرو گے اتنے ہی تم ذلیل بھی ہوگے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے، پھر اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر تدبر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے اللہ ساری چیزیں بالکل درست اور حق اور ٹھیک پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دعا بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے اللہ ہم کو جہنم کی آگ اور عذاب سے بچا لیجیے۔ جنت نہیں مانگ رہے یہاں پہ، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم لوگ جنت کی دعا کرتے ہیں، صرف جنت کی، اور اعمال جہنم کی کرتے ہیں، اور دعا جنت کی کرتے ہیں۔ فرق ہے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جہنم سے بچنے کی دعا اور عمل کرو، اپنے آپ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا ہے؟ اپنے آپ جہنم کے اعمال اور جہنم کی چیزوں سے ہم لوگ بچتے نہیں، اور صرف دعا سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے عالم تھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، بہت بڑے زبردست عالم دین۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کی دعا کبھی بھی اللہ سے نہیں کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہے یار، جنت نہیں مانگتے اللہ سے؟ اتنے بڑے عالم دین جن کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں علماء لکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کہتے تھے؟ میں جنت کی دعا اللہ سے نہیں کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے پاس جہنم کے اعمال زیادہ ہیں، جنت کے اعمال نہیں ہیں، تو میں دعا کیسے اللہ سے مانگوں؟ اگر اللہ مجھے جنت میں جنتیوں کے جوتی کی جگہ اگر جگہ دے دیے جہنم سے بچا کر، تو یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہوگا، میرے اعمال کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ آج تو ہم لوگ الٹے سیدھے کام کر کے سیدھے کیا ہیں، جنتی سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرو، اور جہنم سے بچنے والے اعمال سے بچو، خود بخود جنت چلے جاؤ۔ اس لیے دو ہی جگہ ہے نا، کتنی جگہ ہے؟ تیسری تو ہے نہیں، چوتھی تو ہے نہیں، پانچویں تو ہے نہیں،
دو ہی ہے، جنت اور جہنم۔ جو جنت گیا وہ کس سے بچا؟ جہنم سے بچ گیا، اور جو جہنم چلا گیا وہ جنت سے نکل گئے۔ تو یہ دو ہی جگہ ہے۔ ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ جہنم سے اللہ سے مانگے، اللہ ہم کو جہنم سے بچائیے، اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بھی بچائیے۔ یہ دو باتیں اگر اللہ قبول کر لی اور جس کی قبول ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا سبحانک، پاک ہے میرے رب آپ کی ذات، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا لیجئے۔ کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے میرے رب، جو آدمی جہنم میں داخل ہو گیا وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو رسوا ہو گیا۔ میدان محشر میں اگر پکڑ کر کے فرشتہ پکڑا، خذو فغلو ثم صلو، پکڑو اس کو، پیشانی پر پکڑو، اس کے بال کو پکڑو، کھینچو، ڈالو اور جہنم میں پھینک دو۔ بہت بڑی رسوائی ہے۔ کیا دعا کتنی پیاری! یہ دعا اللہ بتا رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اس طرح سے کہ اللہ جو آدمی جہنم میں داخل ہو گیا اور آپ داخل کر دیے وہ تو رسوا ہی رسوا ہو گیا۔ فقط اخزیتا وما للظالمین من انصار، اور گنہگاروں کو تو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو دنیا میں گنہگاروں کی لوگ مدد کرتے، نیک کام کرنے والوں کی مدد بہت کم کرتے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں نیک کام کرنے والوں کی مدد ہوگی، گناہ کام کرنے والوں کی مدد نہیں ہوگی۔ دنیا کا سسٹم پورا الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہوا پھر ایک دعا بڑی پیاری، ربنا اننا، صحابہ مانگتے تھے، اللہ سکھایا اور صحابہ کی دعا کو نقل کیا تاکہ تم بھی مانگو۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سن لیے وہ بات جو ایک منادی نے پکارا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پکار کر کے ایمان کی جو ہم تک کے پہنچا، ینادی للایمان، ہم ایمان لائیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر۔ اے میرے رب، ہم کو ایمان والوں میں کیا کیجیے؟ قبول کر لیجیے میرا تم فآمنا ربنا۔ اے اللہ، جب ایمان لے آیا تو اس کی برکت اور اس کا صلہ ہم کو دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دیجیے۔ اللہ گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، مٹاتا ہے، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ہمیں موت دیجیے گا تو نیک لوگوں کے طرح موت دیجیے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی ہے۔ مع الابرار، نیک لوگوں کو جس طرح موت دیتے ہیں ویسے ہی دیجیے گا۔ ربنا وآتنا، اللہ فرمایا جو اس طرح سے مجھ سے دعا مانگتا اخلاص کے ساتھ میں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ربنا وآتنا، اور اے میرے اللہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم کو عطا فرمائے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اے میرے نبی، جو آپ کی بات، میری بات، احکام شریعت، دین پر عمل کریں گے ان کو جنت دیں گے، موت آسان دیں گے، آخرت اچھی۔ یہ وعدہ جو آپ نے کیا، یہ وعدہ کے مطابق اللہ ہم کو عطا فرمائیے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی رسوائی، ذلت سے ہم کو بچائیے۔ وہاں کی رسوائی بہت بہت خطرناک۔ آج مثال کے طور پر میں بند کمرے میں ایک آدمی کو گناہ کرے اور اس کو ویڈیو بنا لیا جائے اور پھر اس کو منظر عام پر دکھا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ اس سے کہیں زیادہ اگر وہ گناہ کا ویڈیو چلا دیا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اللہ جہنم میں ڈال دے، یہ برداشت کر لوں گا، لیکن مجھے یہ گناہ دکھا کر کے مجھے اپنے بھائیوں کے سامنے رسوا مت ہونے دیجیے۔ ہم جہنم میں جانا پسند کر لیتے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے چھپے ہوئے گناہ، میرے کرتوت دنیا کے جو یہ آپ چلا رہے ہیں یہ بند کر دیجیے۔ یہ اگر چل گیا تو بڑی رسوائی ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے، جو آپ وعدہ کیے ہیں نیک لوگوں کے لیے وہ عطا فرمائیے۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ جو اس طرح دعا مجھ سے مانگتا ہے، یہاں کہیں دنیا ہے؟
اسی لیے اللہ نے فرمایا تم دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو، میں دنیا تیری خود بنا دوں گا۔ ہم لوگ یہاں کی فکر میں لگ گئے تو یہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا۔ اللہ فرمایا فاستجاب لهم، جو ایسا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے عمل کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب ایک ایمان کے اعتبار سے برابر برابر ہو۔ ہاں درجہ کچھ آگے پیچھے ہے، یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے دنیا کا اور ہر چیز کا۔ اگر الگ الگ درجات نہیں ہوتے تو دنیا کی ضروریات کو انسان پوری کرنا مشکل کر لیتا، اس لیے اللہ الگ الگ کام، الگ الگ نظام، الگ الگ چیزیں۔ اب جانور ہے نا، جانور گھوڑا کا کام کیا ہے؟ اس کی ایک الگ شان ہے۔ گدھے کا کام کیا ہے؟ اس کی ایک الگ شان ہے۔ اب وہ کہے گا کہ نہیں یہ بھی جانور دونوں کو درجہ ایک ہو تو ہوگا۔ چلیے بہت دور نہیں، کتا دیکھے ہیں نا، کچھ کتے ہیں جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں گندگیوں میں، کوڑوں میں کھاتے پیتے ہیں، اور کچھ کتے ہیں کیا ہے جس کے لیے بادام دودھ سب انتظام کر کے کھلایا جاتا ہے، کاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ کتا ہے، جانور ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ درجہ بدل گیا، درجے فرق ہو گئے۔ ایک ڈھونڈ رہا ہے روٹی کا ٹکڑا گندگیوں میں، لیکن ایک کتا ہے بادام اور دودھ پیتا ہے بڑے مزے سے، کاروں میں سیر کرتا ہے۔ اب کو کہے گا کہ یہ کیوں؟ ارے اللہ نے بنایا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے جانور ہے، ایک جانور کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کر کے انسان کو ضرورت خوراک کھلایا جاتا ہے، اور ایک جانور جو ہے نہیں کھایا جاتا ہے۔ کچھ پرندے کو سجا کر کے رکھا جاتا ہے نمائش کے لیے، اور اس سے پیسے روزی روزگار حاصل کیے جاتے ہیں۔ چڑیا گھر میں جائیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے نا، کس کو دیکھنے کے لیے؟ سانپ کو دیکھنے کے لیے، گدھوں کو دیکھنے کے لیے، شیر کو دیکھنے کے لیے، پرندوں کو دیکھنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ اللہ ہر ایک چیز کا درجہ بنایا ہے، تو یہ فرمایا بعضکم بعض، لیکن ہو تم سب میرے بندے، تم سب ہو مومن کے اعتبار سے بھائی۔ انہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہجرت نکال دیے جاتے ہیں، ملک سے در بدر کر دیے جاتے ہیں ایمان اسلام کی خاطر۔ وَعُذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اب ہے نا کچھ بھائی ہمارے تکلیف میں ہیں، ہم لوگ آرام سے روٹی کھا رہے ہیں، دونوں نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ پانی کے قطرے کے لیے پریشان ہیں، اور ہم لوگ پانی بہانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، تو اللہ فرمایا میرے بندوں کی یہ کیفیت ہے۔ کچھ لوگ ہجرت کرتے ہیں ایمان کے لیے، کچھ لوگ زبردستی ملک سے باہر کر دیے جاتے ہیں ایمان کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے راستے میں خوب ستائے جاتے ہیں، وَعُذُوا فِي سَبِيلِي، خوب ستائے جاتے ہیں۔ وَقَاتَلُوا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ وَقُتِلُوا، کچھ ایسے بندے ہیں جو دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ شہادت کا، جہاد کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دونوں نظام۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان نیکیوں کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہم مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ بندے کو ہم شہادت کی موت دیں گے تاکہ اس کو جنت کا اعلیٰ مقام بھی دیں گے۔ اس لیے انسانوں میں کچھ لوگ جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پسند کرتے تھے نا، وہ لوگ تو پنجوں کو اٹھا کر کے جانے کے لیے کوشش کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ شہادت کی موت مجھے حاصل ہو جائے۔ وہ باپ بیٹے میں لڑائی کرتے تھے، کہتے تھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شہادت کی موت مجھے مرنے دے، تو جوان ہے بھی بہت ساری نیکیاں کر کے جنت چلا جائے گا۔ بیٹا کہتا تھا کہ نہیں، کیا گارنٹی کہ میں بوڑھا تک پہنچوں گا، اس لیے ابھی شہادت کی موت مجھے حاصل کرنے دیجیے۔ تو الگ الگ درجات ہوتے تھے، لوگ الگ الگ کوششیں نیکی کرتے تھے۔ لَأُدْخِلَنَّهُمْ، ایسے کام نیکی کرنے والے کو ہم ایک ایسی جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں جاری ہوگی، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس بڑا ثواب اجر ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت عمدہ قسم کے ثواب ہیں، نیکیاں ہیں، اس کا بدلہ ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں پہچانا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا
سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے، کم عقل ہے، بیوقوف ہے، چاہے دنیا ان کو کتنے بڑا ایوارڈ اور تاج دے دے، لیکن رب کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ذکر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اپناتے رہیے، چلتے پھرتے زبان سے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہا کیجئے، اس سے شیطان بھی دور ہوگا، وسوسے بھی کم ہوں گے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا اور جہنم کے کاموں سے بچنے کی مدد اللہ سے مانگیے، اور ان کاموں سے اللہ سے اپنے آپ کو مدد حاصل کیجئے تاکہ وہ ان اعمال سے ہم بچیں تو جنت عطا ہو جائے۔ اور سب سے آخری جو بات یہ ہے، کوئی بھی نیکی چن لو اور اس کو کرتے رہو، کیا کرو؟ کرتے رہو، اللہ اس میں درجہ بدرجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ہر ایک انسان کا الگ الگ نیکی کا شوق رکھا ہے، کسی کو نماز کا شوق ہے، جیسے کھانے کا کوئی کیا کہتا ہے ہم بکرا کھائیں گے مرغی نہیں کھائیں گے، کوئی کہتا ہے مرغی کھائیں گے بکرا نہیں کھائیں گے، حالانکہ سب حلال ہے لیکن چوائس۔ اسی طرح نیکیوں میں بھی چوائس ہے، کسی کو نماز کی شوق ہے، کسی کو قرآن کے شوق ہے، کسی کو دعوت و تبلیغ میں نکل کر کے دوسروں کو دین کے راستہ بتانے کا شوق ہے، کسی کو بیان کرنے کا شوق ہے، کسی کو کتاب لکھنے کا شوق ہے، کسی کو چھوٹے بچوں کو محبت سے پڑھانے کا شوق ہے، الگ الگ نیکیاں ہیں سب کی، لہذا ساری نیکیوں کی قدر کرنی چاہیے، کسی کو ناکارہ نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کریں گے اللہ کے ہاں پائیں گے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ فرمان کسی کا ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی